بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، قرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں، اور آپ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول، حضرت علی بن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عام الفیل یعنی جس سال نامراد ہنجار ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا کہ 30 سال بعد جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کرم اللہ وجہہ 10 سال کی عمر میں ہی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور حضور علیہ السلام کے زیر تربیت رہے اور تا دم حیات آپ کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے۔ کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ وجہہ کی تلوار ذوالفقار کے کائرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المؤمنین منتخب کیا، اور آپ کرم اللہ وجہہ 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان شریف یکشنبہ یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں، میں اور حضرت علی غزوہ ذی العشیرہ میں تھے۔ اس غزوہ کی سن 2 ہجری میں محض تیاری ہوئی تھی، کفار سے جہاد کی نوبت نہیں آئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ان 2 شخصوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پس رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قوم سمود کا وہ شخص یعنی قدار بن سالف جس نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھیں، اور دوسرا، اے علی، وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا۔ دوستو، خوارج میں سے ایک نامراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے برق بن عبداللہ تمیمی خارجی اور عمرو بن بکیر تمیمی خارجی کو مکہ مکرمہ میں جمع کر کے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے قتل کا معاہدہ کیا، اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قتل کے لیے ابن ملجم آمادہ ہوا اور ایک تاریخ معین یعنی طے کر لی۔ مستدرک میں ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس ظالمہ خارجیہ عورت نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور نعوذ باللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارج سے ملا اور انہیں در پردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی، تو وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے، اور انہیں در پردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی تو وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے۔ شہادت کی رات اس ماہ رمضان مبارک 40 ہجری میں آپ کرم اللہ وجہہ کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں، ایک شب حضرت امام حسن مجتبیٰ اور ایک شب حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس افطار فرماتے اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے
اور کم کھانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، باخدا مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا کہ آپ کرم اللہ وجہہ کو اپنی شہادت کا پہلے ہی سے علم تھا۔ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حسنین کریمین کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا، الصلاۃ الصلاۃ۔ چنانچہ آپ کرم اللہ وجہہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائے دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کرم اللہ وجہہ پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا کہ جس کی شدت سے آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑے آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا۔ اس المناک واقعے کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ وجہہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دارالامارہ کوفہ میں رات کے وقت دفن کیا۔ لوگوں نے ابن ملجم بد کردار کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اسما ابادانی کہتے ہیں کہ میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے گرجا گھر دیکھا۔ گرجا میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک دیو ہیکل سفید پرندہ دیکھا۔ اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قے کی یعنی الٹی کی، اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا۔ وہ برابر قے کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی سی سرعت یعنی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اور اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے اس کے چونچ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر نکل گیا۔ کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ میرا یقین خدا کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ مار کر زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک دن میں اس دیو ہیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں۔ تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا، میرے رب کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے۔ میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب کیسے وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ کے سامنے میری روح حاضر ہوئی۔ اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اس پر چونچیں ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ دوستو، دیکھا آپ نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے قاتل کا، جو کہ خارجی بددین و گمراہ تھا، کیسا دردناک انجام ہوا۔ وہ بدنصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا؟ جیسا کہ پہلے دوستو آپ سن چکے ہیں کہ وہ ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس خارجیہ نے شادی کے مہر یہ مقرر کیا کہ تمہیں حضرت علی کو شہید کرنا پڑے گا۔ افسوس، عشق مجازی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ اس نابکار کو وہ عورت تو خاک ملنی تھی، فوراً ہی اسے یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا۔ بالآخر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی بھر پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔
ایک اور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تب بھی ان کے نہ ایک مد کو پہنچے نہ آدھے کو۔ دوستو، اب ہم آپ کو اس حدیث پاک کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ 4 مد ایک سا ہوتا ہے، اور ایک سا 4.5 سیر کا یعنی 4.5 کلو کا، تو مد 1 سیر آدھ پاؤ ہوا، یعنی میرا صحابی قریباً 1.25 سیر جو خیرات کرے، اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و کتب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی اور قبولیت میں صحابہ کے 1.25 سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال روزہ نماز اور ساری عبادات کا ہے۔ جب مسجد نبوی کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا ہے تو جنہوں نے حضور علیہ السلام کا قرب اور دیدار پایا ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادت کا کیا کہنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر ہی سے کرنا چاہیے، کسی صحابی کو ہلکے لفظ سے یاد نہ کرو۔ یہ حضرات وہ ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا۔ مہربان باپ اپنے بیٹے کو بروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا، تو مہربان رب اپنے نبی کو بروں کی صحبت میں رہنا کیسے پسند فرماتا۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور کل بروز قیامت جب حوض کوثر پر جانا نصیب ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارکہ سے حوض کوثر کے جام بھر بھر کر ہمیں نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔